اس ویڈیو میں آپ کو چند ایسی دوائیوں سے انٹروڈیوس کرواؤں گی جن کو استعمال کر کے آپ کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو جیسا کہ پتہ ہے اور ہمیں ٹی وی میں نیوز میں بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہے تو پھر آپ ہر بیماری سے لڑ سکتے ہیں۔ تو یہ ویڈیو کرونا وائرس کی خاص طور پہ میں نے نام لیا کیونکہ یہ بہت زیادہ آج کل پھیلا ہوا ہے اس دنیا میں، لیکن اگر آپ ان دوائیوں کو علامات کی بیس پہ پہچان لیتے ہیں کہ آپ کی کون سی دوائی ہے، اور ہر فلو سیزن میں جب بھی کوئی بھی نیا فلو کا وائرس آئے تو آپ ان دوائیوں کو اس سیزن میں سٹارٹ کر دیں، جس طرح سے میں نے آپ کو ویڈیو کے آخر میں بتایا ہوا ہے، اور ہر ویک اس کو لیتے جائیں تو آپ کا امیون سسٹم اتنا اچھا ہو جائے گا، اتنا اسٹرانگ ہو جائے گا کہ آپ یا تو ان بیماریوں کو کیچ نہیں کریں گے، اور اگر آپ نے کیچ کیا بھی تو آپ کے سمٹمز بہت مائلڈ ہوں گے۔ اگین میں آپ کو یہ یاد کروا دوں کہ میں کوئی بھی چیز ڈائگنوز نہیں کر رہی ہوں۔ اس ویڈیو کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ان دوائیوں کو لے کے سمجھیں کہ ہاں ہم ہر طرح کے وائرسز سے بچ جائیں گے۔ یہ دوائیاں آپ کو میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ اس کی مدد سے، ان دوائیوں کی مدد سے آپ اپنے امیون سسٹم کو اسٹرانگ کر سکتے ہیں۔ تو کوئی میڈیکل ڈائگنوسس نہیں ہے، یہ میں کوئی بھی چیز یہاں پہ ٹریٹ کرنے کے لیے آپ کو کچھ نہیں بتا رہی ہوں۔ ہماری جو پہلی دوائی ہے وہ ہے ایکونائٹ۔ ایکونائٹ ایسے لوگوں کے لیے دوائی ہے کہ جن کو ٹھنڈ بہت زیادہ لگتی ہے، اور جیسے ہی سرد ہوا انہیں لگی ہے یا باہر نکلے ہیں ٹھنڈے موسم میں تو فوری طور پہ وہ سردی کیچ کر لیتے ہیں، کولڈ کیچ کر لیتے ہیں، یا فلو کے سمٹمز انہیں شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جن کے اندر تھوڑا سا فیئر آف ڈیتھ ہو، تھوڑی سی بھی بیماری ہے تو وہ اس فیئر آف ڈیتھ کو بہت زیادہ انہینس کر دیتی ہے، تو آپ ایکونائٹ 200 لے لیں۔ فلو کے سیزن میں آپ ایکونائٹ 200 لے سکتے ہیں۔ آرسینیکم ایلبم، اگر آپ کی طبیعت کے اندر بے چینی پائی جاتی ہے اور آپ کو بیمار ہونے کا بہت زیادہ خوف ہے، اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے بات کریں تو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ بہت ڈرتے ہیں کہ ہمیں کوئی چیز ہم کیچ نہ کر لیں، کسی اور کی بیماری ہم کیچ نہ کر لیں، کوئی یہ نہ ہو کہ ہمیں کوئی ایسی بیماری لگ جائے جس سے ہم نکل نہ سکیں۔ تو اگر آپ کے اندر وہ بے چینی پائی جاتی ہے تو آپ آرسینیکم لے سکتے ہیں۔ آرسینیکم اگر آپ لے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ٹھنڈ بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے، زیادہ آپ کا جو تھرملز ہیں موسٹلی وہ کولڈ کی طرف ہیں، کہ ایز کمپیئر ٹو ادر پیپل آپ کو زیادہ ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے۔ اگلی دوائی جلسیمیم 200 ہے۔ جلسیمیم آپ اس وقت فلو اور کولڈ سے بچاؤ کے لیے لے سکتے ہیں، یہ میں آپ کو سارے بتا رہی ہوں کہ آپ نے بیمار ہونے سے پہلے لینی ہے، بیمار ہونے کا انتظار نہیں کرنا ہے۔ جلسیمیم اگر آپ کو نروز کے ایشو ہیں، اکثر لوگ بتاتے ہیں کہ ہمیں کندھوں میں درد شروع ہو جاتی ہے، یہ سر کے پیچھے آکسیپٹ میں آپ کو بہت زیادہ گردن میں درد فیل ہوتی ہے، تو جلسیمیم لے سکتے ہیں۔ جلسیمیم کی ایک یہ نشانی ہے کہ آپ کو پیاس بہت زیادہ نہیں لگتی ہے۔ ابھی آرسینیکم کا میں نے آپ کو بتایا، تو آرسینیکم کے اگر آپ کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے اور آپ نے پانی کی بوتل اپنے پاس رکھی ہے، گلاس پیاس رکھا ہے اور اس میں سے آپ تھوڑی تھوڑی دیر میں پانی پیتے رہتے ہیں تو وہ بھی آرسینیکم کی علامت ہے۔ لیکن اگر آپ جلسیمیم اگر آپ کی دوائی ہے تو پھر آپ کو پیاس بہت زیادہ نہیں لگے گی۔ چیلیڈونیم یہ مدر ٹنکچر میں ہے، ہومیوپیتھی نہیں ہے، یہ ایک نیچرل دوائی ہے، اور چیلیڈونیم مدر ٹنکچر کو اگر آپ ہر فلو سیزن میں ہر ہفتے اس کی ایک ڈوز لیتے رہیں تو یہ بھی آپ کے امیون سسٹم کو بہت اسٹرانگ کر دیتی ہے۔ یہ مدر ٹنکچر ہے، سو مدر ٹنکچر کو لینے کے لیے ڈفرینٹ طریقے جو میں آپ کو اگلی سلائیڈ میں بتاؤں گی۔ سلفر 200، سلفر آپ کی دوائی ہے اگر آپ کو بہت زیادہ گرمی لگتی ہے، آپ کے ہاتھوں میں، پیروں میں اور آپ کی سر کی چوٹی میں آپ کو جلن محسوس ہوتی ہے تو سلفر آپ کی دوائی ہے۔ سلفر کے پیشنٹس کے بارے میں عام طور پہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سلفر کے پیشنٹ ہیں تو تھوڑے سے میسی ہوتے ہیں، نہانے سے گھبراتے ہیں پانی کے پاس جانے سے، یا اگر نہانے سے نہیں گھبراتے ہیں تو صاف طور پہ آپ کو پتہ چلتا ہوگا کہ جب بھی میں شاور لوں تو میری جو اگر کوئی بیماریاں ہیں تو وہ زیادہ ہو جاتی ہیں، اگر کوئی سکن کا ایشو ہے تو وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ جو سلفر کے پیشنٹس ہیں ان کو سکن کی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں۔ برائیونیا اگر آپ کو لنگس کا ایشو ہے، اگر آپ کو ایزما کا ایشو ہے تو برائیونیا 200 آپ شروع کر سکتے ہیں فلو سیزن میں۔ اور برائیونیا کے پیشنٹ کی ایک اور نشانی ہے کہ وہ ان کو بھی پیاس لگتی ہے، وہ بہت زیادہ پیاس لگتی ہے، وہ تھوڑا تھوڑا آرسینیکم کی طرح پانی نہیں پیتے ہیں، they just chug the whole glass at one time۔
تو پیاس جب لگتی ہے تو آپ سارا پانی اکٹھا پئیں گے. برائیونیا لنگس کے لیے بہت اچھی دوائی ہے. برائیونیا اور فاسفورس جو ہیں وہ نمونیا کے لیے دونوں بہت اچھی دوائیں، عام طور پہ ان کو آلٹرنیٹ کیا جاتا ہے. تو اگر آپ کو لنگس کے ایشو ہیں، ایزما ہے، اپر ریسپریٹوری ایشوز زیادہ ہو جاتے ہیں، جلدی آپ کیچ کر لیتے ہیں، تو آپ برائیونیا لینی شروع کریں فلو سیزن میں. اور آپ کوئی بھی جو ویریئنٹ یا کوئی بھی اسٹرین آ رہا ہے فلو کا تو آپ اس سے بچے رہیں گے. برائیونیا کے بارے میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ ابھی ہماری ہومیوپیتھی کی کانفرنسز جو ہو رہی تھیں تو اس میں ڈفرینٹ کنٹریز سے ہومیوپیتھس بتا رہے تھے کہ سب سے زیادہ انہیں برائیونیا 200 نے سب سے زیادہ اثر کیا ہے کرونا وائرس کے پیشنٹس پہ، ان کو ٹھیک کرنے میں. بلکہ ایک اندازے کے مطابق بتا رہے تھے کہ 80% لوگوں کو برائیونیا کی ضرورت تھی، کہ جو بھی سمٹمز ہم لوگ دیکھ رہے تھے. ہومیوپیتھی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سمٹمز کی بیس پہ ہمارا علاج ہوتا ہے، تو کرونا وائرس کے جو سمٹمز تھے وہ بہت زیادہ برائیونیا سے ریلیٹڈ تھے، کیونکہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھی لنگس پہ جا کے اٹیک کرتا ہے. سارا آپ کو ریسپریٹوری ایشوز شروع ہو جاتے ہیں اس کے بعد. انفلوئنزائنم، اس کو ہم نوزوڈ کہتے ہیں. انفلوئنزائنم 200 بھی اگر آپ ہر فلو کے سیزن میں، یا اگر آپ کو بہت زیادہ آپ کی ٹینڈنسی ہے کہ آپ کولڈ کیچ کر لیتے ہیں، تو آپ اس دوائی کو ہفتے میں 1 دفعہ لینا شروع کریں اور سارے فلو سیزن میں لیتے جائیں، سردیوں کے سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک، فیبرری کے اینڈ تک یا مارچ تک، جب تک آپ کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ آپ سردی کیچ کریں گے یا فلو کیچ کر لیں گے، تو انفلوئنزائنم 200 کو آپ لے لیں تو آپ بہتر فیل کریں گے. ان کی ڈوزیج ساری دوائیاں میں نے آپ کو 200 میں ہی بتائی ہیں. 30 بہت کم ہو جاتی ہے، لیکن 30 اگر آپ بچوں کو دے رہے ہیں تو آئی وڈ سے کہ آپ 30 میں استعمال کریں. لیکن 12 سال سے ابو جتنے بھی لوگ ہیں، اگر آپ کی وائٹیلٹی، اگر آپ کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہے، اچھا ہے، آپ کو کوئی کرونک بیماریاں نہیں ہیں، تو پھر آپ 200 میں لے سکتے ہیں. تو آپ کی جو بیسٹ انڈیکیٹڈ دوائی ہوگی علامات کے مطابق، وہ آپ ہفتے میں 2 دفعہ یا ہفتے میں 1 دفعہ بھی لے لیں تو وہ کافی ہوگی. اور اس کو آپ نے 1 مہینے تک لینا ہے، 2 مہینے تک لینا ہے، اور پھر 1 مہینے اسٹاپ کرنا ہے. پھر آپ نے 2 مہینے لینا ہے اور پھر آپ نے 1 مہینے اسٹاپ کرنا ہے. اس طرح آپ کے سارا جو فلو سیزن ہے وہ گزر جائے گا. اور چیلیڈونیم مدر ٹنکچر کے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کو ڈفرینٹلی اس لیے لینا ہے کہ وہ ہمیشہ ڈراپس میں آپ کو ملے گی. تو آپ نے اس کے 10 ڈراپس 1/4 کپ پانی میں ڈال کے اس کو مکس کریں اور اس میں سے 1 ٹیبل اسپون پی لیں. اور اگر آپ کے دوسرے فیملی ممبرز ہیں اور آپ چیلیڈونیم یوز کر رہے ہیں تو آپ دوسرے فیملی ممبرس کو بھی 1/4 کپ کافی پانی ہوتا ہے، اس میں سے آپ سب کو 1 ٹیبل اسپون پانی پلا سکتے ہیں. ہومیوپیتھی دوائیں جب بھی آپ لے رہے ہیں یاد رکھیں کہ آپ نے ایمٹی اسٹمک لینی ہے. سو اگر ایمٹی اسٹمک مشکل ہے تو کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے یا آدھا گھنٹہ بعد. تو بہت شکریہ. آپ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ.